بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں، بے شمار فوائد ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے، کیونکہ میرے عزیزو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے اللہ اس کام میں برکتیں پیدا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیے بسم اللہ کے کتنے فوائد ہیں، بسم اللہ کے کتنے فضائل ہیں۔ ہم کچھ فوائد آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ واقعی میں جو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے کام میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے کام کو پائے تکمیل تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے کہ اس میں شیطان شریک نہ ہوگا، اور اگر صحبت سے حمل ہو گیا، اگر اسی صحبت سے حمل ہو گیا تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے اللہ رب العزت اس کے باپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو اللہ اس کام میں برکتیں اور اللہ رب العزت اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کتنی برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اور جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو دیکھیے اگر کوئی سوار ہے، اگر کوئی سواری پر سوار ہو رہا ہے، آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا، آج کل تو بائکوں کا انتظام ہے، آج کل تو موٹر سائیکل کا انتظام ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اور کاروں کا انتظام ہے، تو اس میں بیٹھتے وقت بھی، اس میں بھی سوار ہوتے وقت بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ ہر قدم کے بدلے جتنا طویل آپ سفر کریں گے آپ کو اس کی نیکی ملتی رہیں گی۔ تو دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کسی کی یاد ہی ہوتی ہے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے کام میں برکتیں ہوں گی۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھ لے تو جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی، یعنی جب تک وہ اس کشتی میں سوار رہے گا اس کو نیکی ملتی رہیں گی اور اس کے کام میں بھی اللہ برکتیں بھی پیدا کرتا رہے گا۔ تو دیکھیے بسم اللہ کی کتنی برکتیں ہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ جو بیمار بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دوا پیے تو انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہوگا، انشاءاللہ وہ دوا اس کو فائدہ ضرور کرے گی۔ تو دیکھیے دوا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، لیکن کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہماری عوام میں یہ رائج ہیں۔ عزیزان گرامی کچھ لوگ دوا پینے سے پہلے یا دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو ہماری دوائی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، یعنی دوائی سے ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، یعنی لوگ اس کو غلط سمجھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہماری دوائی ہماری چلتی رہے گی، دوائی کبھی ختم نہیں ہوگی، یعنی دوائی میں برکت ہو جائے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے انما الاعمال بالنیات، میرے آقا کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی دوائی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ہماری دوائی میں برکتیں دے، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں صحت عطا کرے، اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ تو جو یہ سوچ کر بسم اللہ پڑھے گا تو اللہ اسے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں۔ اب دیکھیے بسم اللہ کی کتنی برکتیں ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا
ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، یعنی جنگل کی فلاں جڑی بوٹی کھاؤ۔ چنانچہ آپ نے وہ کھائی، فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہو گئی، آپ کو شفا نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، الہی یہ کیا بھید ہے، اے رب قدیر یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ دوا ایک ہے، پہلے کھائی تو شفا مل گئی، اب دوبارہ کھائی تو شفا نہیں ملی، مولا یہ کیا معاملہ ہے، اے پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ پہلی مرتبہ تم میری طرف سے اس بوٹی کی طرف گئے تھے تو تمہیں شفا مل گئی، اور دوسری مرتبہ تم اپنی طرف سے اس جڑی بوٹی کی طرف گئے تھے تو تم کو شفا نہیں ملی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شفا تو میرے نام میں ہے، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور میرا نام اس کا ترقیہ ہے، یعنی میرا نام لے کر کے جو بھی کام کیا جائے، چاہے وہ دوائی ہو چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو، اگر میرا نام لے کر کے اس کو استعمال کیا جائے تو اس میں ضرور شفا ملتی ہے، کیونکہ شفا تو میرے نام میں ہے، شفا تو میرے نام میں ہے۔ جو میرا نام لے کر کے کام شروع کرتا ہے، جو میرے نام لے کر کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کام میں، اور اللہ رب العزت اس کی دوائی میں، کوئی بھی کام ہو اللہ اس میں شفا دیتا ہے، اور اللہ اس کام میں کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی فضیلتیں ہیں، کتنے فضائل اور فوائد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے، دیکھا کہ اس میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر کر کے چلے گئے، چند قدم دور چلے۔ عزیزان گرامی آپ کچھ حاجت سے گئے تھے، آپ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لے کر کے آئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس قبر والے کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اب اس کی قبر کے اندر نور ہی نور ہے، اس کی قبر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ اس قبر والے کو اب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ راحت اور سکون سے اب اس قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قدیر یہ کیا معاملہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، پہلے گزرا تھا تو اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اب دوبارہ آیا ہوں تو مولا اب اسے عذاب نہیں، بلکہ مولا اب اس کی قبر میں نور ہی نور ہے۔ اے رب قدیر اب اس کی قبر میں روشنی ہی روشنی ہے، اے رب قدیر اب تو نے اس سے بخش دیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دیکھیے اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام سنیے، جب یہ دنیا سے گیا تھا تو اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر کے گیا تھا، اور آج اس کے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کا بیٹا بولنے کے قابل ہو گیا۔ آج اس کے بیٹے کو مدرسہ لے جایا گیا ہے، مدرسے میں جانے کے بعد میں استاذ نے اس کے بیٹے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے، تو اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، تو میں نے بسم اللہ کی برکت سے اس کے باپ کو بخش دیا ہے، اس کے باپ کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر میری تعریف بیان کر رہا ہو، میرا نام لے رہا ہو، اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے باپ کو معاف کر کے میں نے اس کو جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ نے اس کے باپ کو بخش دیا، اللہ نے اس کے باپ کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ تو میرے عزیزو اور جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس کا بیٹا عالم دین بن گیا، پھر اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ تو میرے عزیزو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی
اتنی برکتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں، واقعی میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے ہر کام سے پہلے تو اللہ اس کے کام کو پائے تکمیل تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص زہر لایا اور کہا کہ اگر آپ اس زہر کو پی کر صحیح سالم رہے تو ہم جان لیں گے کہ اسلام سچا ہے۔ آپ نے اگر اس زہر کو پی لیا اور آپ کو یہ زہر کوئی نقصان نہیں پہنچایا، آپ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچایا اور آپ صحیح سالم رہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ دین اسلام سچا ہے، اسلام سچا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ زہر پی لیا۔ خدا کے فضل سے کچھ اثر نہ ہوا، وہ شخص یہ دیکھ کر اسلام لے آیا۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر پی لیا لیکن کچھ نہیں ہوا، تو میرے عزیزو یہ بسم اللہ کی تو برکتیں ہیں کہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیا تو انہیں زہر نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو دیکھیے بسم اللہ کی برکتیں ہیں، واقعی میں جو سچے دل سے اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کرتا ہے یا کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اللہ اپنے نام کی برکت سے اس کے اندر شفا پیدا کر دیتا ہے۔ بادشاہ روم ہرقل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا کہ مجھے درد سر کی بہت شکایت رہتی ہے، یعنی سر میں درد کی بہت شکایت رہتی ہے، کچھ علاج کیجئے۔ تو آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اوڑھتا تو درد دور ہو جایا کرتا تھا، اور جب اتار دیتا تو درد پھر ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، اسے سخت تعجب ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ٹوپی اوڑھتا ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے اور ٹوپی اتار دیتا ہوں تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا، سوچنے لگا یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے ٹوپی کو کھول دیا۔ عزیزان گرامی، اس نے سوچا کہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، کوئی نہ کوئی راز ہی ہوگا۔ اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو عزیزان گرامی اس میں ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، جس پرچے پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی اس نے پرچے پر لکھا ہوا دیکھا تو وہ بھی سمجھ گیا، ارے یہ برکتیں جو ملتی ہیں مجھے، میرے سر کے درد کو جو شفا ملتی ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں۔ تو دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بسم اللہ ہزاروں بار پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر پی لیا، لیکن اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بیماری، اگر کوئی ہم بھاری غذا بھی کھا لیں تو نقصان پہنچا دیتی ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، بسم اللہ وہی ہے، اللہ کا نام وہی ہے، کلام اللہ وہی ہے، قرآن شریف وہی ہے، لیکن میرے عزیزو یہاں زبان کا فرق ہے، یہاں اپنے اعمال کا فرق ہے، یہااں اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دعائیں وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، بس میرے عزیزو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔